ڈیلی اب تک نیوز کے پروگرام موچی دروازہ میں ہوں لبنہ خان، اور میرے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے علامہ صدیق اظہر صاحب ہوتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، اور آج کے میرے مہمان ہیں زین عباس صاحب جو کہ ڈاکٹر آف نیوٹریشن کلینکل نیوٹریشن کے طالب علم ہیں اور نظم کے بہترین ابھرتے ہوئے شاعر ہیں۔ آپ ان کی نظم سن کر ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس چھوٹی سی عمر میں کس قدر اچھی نظم کہتے ہیں۔ آج ہم ان سے آپ کو ان کی کہی ہوئی نظمیں سنوائیں گے اور پھر ان سے بات چیت بھی کریں گے۔ اب میں زین صاحب سے کہوں گی، زین صاحب آپ اپنے بارے میں بتائیں اور اپنی نظم کے بارے میں بھی ہمیں کچھ۔ جہاں تک ہے نظم کا تعلق، تو نظم جو ہے یہ کسی حادثے کے بعد کی جو واردات ہے وہاں سے نظم ابتدا لیتی ہے۔ حادثے کے بعد کی جو واردات ہے وہاں سے نظم ابتدا ہوتی ہے، اور نظم جو ہے یہ ایک بڑا کینوس ہے۔ نظم ایک بڑا کینوس ہے، اور یہاں پر اس کے لیے غزل جو ہے اس پہ تو قافیہ ردیف کی مدد سے آپ کہہ لیں گے، آپ آسانی سے کہہ لیں گے، لیکن نظم میں جو ہے آپ کو خیال کی وسعت ہونی چاہیے، آپ کا موضوع بڑا ہونا چاہیے، آپ کے موضوعات بڑے ہونے چاہیے نظم میں۔ اور جو ہے نظم اب یہاں پر ایک آتا ہے کہ بھی نظم کس طرح کی ہو، آیا کہ نظم کے موضوعات کون سا موضوع بڑا ہے۔ تو اس میں جو بڑا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بادشاہ یا کسی وہ جو ہے جل پری، ان کو اگر اپنے موضوعات میں لے کے آتے ہیں، یہ تو افسانوی یا کہانی والی باتیں ہوں گی یا اساطیری عہد کی، لیکن جو نظم کی ہے جو بڑا موضوع ہے وہ تو لے مین کی بات ہے نا، کہ آپ کے موضوعات میں وہ بھوک، افلاس، ادبار، یہ جو مسائل ہیں جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو کس نے ڈسکس کرنا ہے، یہ آپ کے موضوعات کو وسعت دیتے ہیں، آپ کا نظریہ، آپ کی تھاٹ اس یہ موضوع کو وسعت دیتی ہے۔ زین جو نظم کا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو 21ویں صدی کی نظم ہے، اب نظم کا جو آغاز ہے ہمارے شعری روایت میں، جو بر صغیر کی شعری روایت میں جو نظم جو ہے جس نے جو زندگی کے قریب آئی، وہ اس کا پہلے اظہار جو تھے وہ نون میم راشد تھے۔ ہاں جی۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فیض احمد فیض نے نظم میں زندگی جو ہے اس کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ترقی پسند شعراء میں مجاز بھی ایک حوالے سے، رومانوی اعتبار سے مجاز نے بڑی اچھی نظمیں کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں جب نظم داخل ہوئی ہے، یا 21ویں صدی میں جب بر صغیر کی شعری روایت، ایک نئی روایت 21ویں صدی میں آئی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لہجہ جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ لہجہ بدلا ہے بلکہ اس کی نظم کی ساخت، اس کی ڈکشن اور حید جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ مغرب سے بھی مستعار ہوئی، لیکن جو پاکستان کی جو نظم ہے، جو پاکستان جس کا خمیر پاکستان سے اٹھا ہے، پاکستان کے عوام کی زندگی سے اٹھا ہے، 21ویں صدی کے ہمارے نوجوان شاعر جیسے زین عباس صاحب، جس طرح میں نے آپ کو سنا ہے اس سے پہلے بھی 2-4 مرتبہ، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس حید کو اور اس ڈکشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کا جو نوجوان شاعر ہے وہ کس طرح ہماری بر صغیر کی نظم کی شعری روایت جو ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو ذرا آپ سنائیں نا آپ اپنی کوئی آپ۔ جی میں ضرور۔ نظم کا عنوان ہے ساون کا اندھا۔ جی واہ۔ سمجھدار شاعر نے اہل ستم کی سماعت کے در کو بہت زور سے کھٹکھٹایا۔ واہ واہ۔ سمجھدار شاعر نے اہل ستم کی سماعت کے در کو بہت زور سے کھٹکھٹایا، فلک کے بدن سے لہو رس رہا تھا، جسے دیکھ کر یہ زمیں خون آلود کیا کر رہی تھی، جنازے بھی قبروں سے باہر نکلنے لگے تھے۔ یہ بارود سے خون ہم بستری کرنے کے بعد ویران رستے پہ پھیلا ہوا تھا، مشقت کا گریہ بھی تب ہچکیوں میں بدلنے لگا تھا، تو فوراً پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ یہ سن کر ستم کرنے والوں کی مردہ زبانوں میں جنبش ہوئی، جھوٹ بکتا ہے شاعر، یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، فلک تو سمندر کے رنگوں میں رنگا ہوا ہے، زمین سبز تھی سبز ہے،
خون کی سرخی بالکل نہیں ہے، واہ یہاں سب ہرا ہی ہرا ہے۔ واہ وہ ذل الہی، وہ جاں کی اما دینے والے شہنشاہ عالم نے ہم کو یہ سب کچھ بتایا۔ خدا ہم کو بخشے، ہمارے شہنشاہ عالم کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے۔ پھر ایک دم انہی ظلم کے ناخداؤں کی آنکھیں برسنے لگیں جب انہیں یاد آیا کہ ذل الہی تو ساون میں اندھے ہوئے تھے۔ واہ واہ واہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طبقاتی رویے کی نظم ہے کہ وہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے، جو ہمارے عام عوام کی زندگی کی جو کلفتیں ہیں، جو ان کی مصیبتیں ہیں، وہ اس کو نظر نہیں آتی، اور وہ ساون کے اندھے ہیں کہ وہ ایک وسیع تر جو بھوک کا صحرا ہے، اس کے اندر جو انہوں نے اپنے جو ایک گلستان اپنے جو بنائے ہوئے ہیں، جو ایک جزیرے جو عمارت کے اور آسائش کے جو جزیرے ہیں، ان سے وہ باہر نہیں نکلتے، اور نہ ہی وہ عوام کی زندگی جو ہے اس کے قریب آتے ہیں، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرف ہرا ہی ہرا ہے۔ اور آپ نے ٹھیک کہا، اس نظم کا آخری جو مصرع ہے کہ ذل الہی تو کہ ساون ذل میں اندھے، الہی تو ساون کے اندھے ہیں۔ ساون میں اندھے ہوئے ساون میں تھے۔ اندھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا مصرع ہے یہ، اور بہت اچھی۔ تو کوئی اور نظم ذرا دیکھیں۔ نظم ہے پنجرا۔ واہ فلک سے آتش برس رہی تھی، ہوا زمیں پر خاموش ٹھہری، واہ درندگی سے پرندگی تک سبھی زبانیں لٹک رہی تھیں۔ سیاہ وردی میں لپٹا پنچھی مکان خستہ کے ٹھنڈے سائے میں آن پہنچا تو اس کی نظریں قفس میں جکڑے ہرے پرندے نے قید کر لیں۔ واہ واہ، قفس میں جکڑے ہرے پرندے نے قید کر لیں۔ پھر اسودی چونچ سے اچانک سوال پھسلا، بتاؤ مٹھو کہ تم سے کیسی خطا ہوئی ہے واہ واہ واہ، کہ زندگی سے پرندگی تک تمہارا سب سلب ہو گیا ہے۔ ہرے بدن کے وہ سرخ ہونٹوں نے بے بسی میں یہی کہا، بس یہاں کوئی بھی جو بولتا ہے وہ قید میں ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کی اس نظم میں آپ کی عمر کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے مسائل کو، ان کی زبانوں کو، جو ہمارا آج کا اہم موضوع ہے کہ زبانوں پہ پہرے بٹھا دیا جائیں، بولا نہ جائے، کچھ کہا نہ جائے، مطلب اپنے اندر کی بات ہم بیان نہ کر سکیں، یہ آپ کی وسعت نظر ہے، یا آپ کے اندر یہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ یہاں تک کیسے پہنچ آپ پائے؟ دیکھیں نا کہ طوطے کا جو سمبل آیا ہے، یہاں انہوں نے سمبلائز کیا اس کو۔ جو اس کو سمبلائز کیا ہے طوطے کو، کہ وہ آدمی جو حق کی بات جو بولتا ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ پنجرے میں زیادہ تر وہ طوطے رکھے جاتے ہیں جو بولتے ہیں، اور جسے ہم راہ طوطا بھی کہتے ہیں، اور جو طوطے بولتے نہیں ہیں ان کو پنجروں میں نہیں رکھا جاتا، اور وہ لو برڈز جو رکھے جاتے ہیں وہ چو 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 وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ یہاں طوطا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طوطا ہمارے سماج کا، پاکستانی سماج کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو میں یہ کروں کہ یہاں پر پنجرا جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، اور جو آدمی بولتا ہے، ظاہر ہے جو جب وہ بولتا ہے تو وہ اپنا دکھ بولتا ہے، تو وہ طوطا ہے۔ اور یہ سارا جو پنجرا اور یہ طوطا اور سرخ لب اور وہ ہرا پن جو ہے اس کا، وہ پورا طوطے کو سمبلائز کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی آج کی صورتحال، جس میں بولنا جو ہے، حقیقت بیان کرنا، اپنے دکھ بیان کرنا، اور یہ کہ حکمرانوں کے سامنے صحیح بات جو ہے وہ کرنا، یا یہ اس بات کا اظہار کرنا کہ ہمیں کہاں کہاں سے مقید کیا گیا ہے، ہم کہاں کہاں سے ہماری زبانیں بند کی جا رہی ہیں، اس کا اظہار جو ہے وہ اس نظم میں ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اچھی نظم لکھی آپ نے۔ آپ کا شہر بنیادی طور پہ کون سا ہے؟ گجرات۔ اور آپ کی جو پہلی ابتدائی تعلیم ہے وہ بھی گجرات سے ہی؟ ہاں جی، گجرات سے ہی۔ تو آپ نے کب سے نظم کہنا شروع کی؟ میں تقریباً 8ویں میں تھا جب میں نے پہلی دفعہ نظم کہنا شروع کی۔ اقبال کو پڑھا، میں اس سے کافی متاثر تھا۔ اس کے بعد جو ہے فیض کو پڑھا، لیکن چیزوں کو اس طرح سے نہیں پتہ تھا،
جو ہے کرافٹ کا، علم العروض کا. تو وہ میں جب لاہور آیا تو ٹی ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی جناب عابد حسین عابد سے. تو پھر انہی کے توسط سے یہ سارا کچھ ہے. میں تو کہتا ہوں ادبی دنیا میں نے جتنا سفر کیا ہے وہ انہی کے مرہون منت ہے، انہی سے سیکھا، انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا. پھر بعد میں فلسفہ پڑھا، مارکسزم پڑھی، اور یہ جو ہے شاعری جو ہے. پھر اس کے بعد آپ کا دیکھنے کا جو زاویہ نظر ہے وہ بدل جاتا ہے، پھر دیکھنے کا اینگلنگ بدل جاتی ہے. وہ پھر جو تھا اس حوالے سے پھر چیزیں اور طرح سے نظر آئیں، اور طرح سے نظمیں ہوئیں. پھر اچھا، آپ کی تعلیم بھی کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ ہاں جی، ہاں جی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر آف کلینکل نیوٹریشن کر رہا ہوں منہاج یونیورسٹی سے، 3rd ایئر ہے. تو یہ تو ایک بالکل علیحدہ فیلڈ ہے، میڈیکل اور نیوٹریشن، اور اس کے بعد آپ نے شاعری. اتنا ٹائم مل جاتا ہے ان سب چیزوں کو مینیج کر لیتا ہوں میں. کر لیتا ہوں. تو اپنی اس سلسلے کے حوالے سے کوئی نظم آپ نے کہی ہو، اپنی تعلیم کا سلسلہ؟ اور وہ میری زیادہ تر جو نظمیں ہیں وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میری اپنی ذات پر نہیں ہوتی. اچھا، میں اپنے آپ کو کہ شاعر جو ہے یا جو کہتا ہے شاعری کرتا ہے وہ اپنا دکھ اور اپنی تکلیف ہی بیان کرتا ہے. دیکھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں. میرے خیال سے بڑا آدمی یا بڑا شاعر وہی ہے جو دوسروں کے دکھوں کو اپنی ذات پر محسوس کرے. بالکل. تو اگر مجھے کسی سے، اب میری عمر میں کیا دکھ ہو سکتے ہیں؟ میکسیمم محبت کے مسائل ہو سکتے ہیں، ہجری یا وصال کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے. اگر اسے میں بیان کروں گا، کوئی ایک آدھ شعر میں کر دیا تو کر دیا. اس کے اوپر اگر آپ ایک میرے سامنے پورا سماج جل رہا ہے، میں اسے چھوڑ کر اور اندھا ہو کر، وہ میں بھی پھر ساون کا اندھا ہی ہوا اگر میں وہ سارا کچھ چھوڑ کر اپنی جو ہے ذاتیات میں گھس جاؤں اور ان کو ہی ڈسکس کروں. اچھا، آپ نے کبھی غزل بھی کہی ہے؟ ہاں جی سر، غزل کہی. لبنہ، یہ جو آج کی صورتحال ہے اس میں آج کا جو شاعر ہے، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کہ اسی 19ویں صدی کی 20ویں صدی کی جو شاعری ہے، جو لکھنؤ اور دلی کے دبستانوں میں سے آئی، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ قلبی وارداتیں اور اپنی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی وارداتیں، وہی گل و بلبل کی قصے وہ ابھی بھی چل رہی ہیں. لیکن آج کا جو عہد ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نئی بات، بلکہ یہ بات تو 1936 میں جب ترقی پسند تحریک آئی تو اس کے بعد لہجہ جو ہے وہ شاعری کا بدلا، اور اس میں نظم کے ساتھ غزل نے بھی اپنا ایک نیا روپ جو ہے دکھایا ہے. لیکن آج کی ڈکشن جو ہے، وہ جو آج کا لفظوں کا چناؤ ہے شعری، وہ بہت حد تک اتنا اس میں اتنی پرکاری اور سادگی کے ساتھ تازہ کاری جسے ہم کہتے ہیں وہ آئی ہے. ذرا سنائیں نا اپنی غزل آپ کو. ہمیں یہ غزل ہے کہ بتا کیا کرے گا قیامت کے بعد. واہ. بتا کیا کرے گا قیامت کے بعد، صدا کیا کرے گا قیامت کے بعد. ابھی تو تماشے میں مشغول ہے، ابھی تو تماشے میں مشغول ہے، خدا کیا کرے گا قیامت کے بعد. خدا کیا کرے گا قیامت کے بعد. میرے سکے تو میری دنیا کے ہیں، میرے سکے تو میری دنیا کے ہیں، چلا کیا کرے گا قیامت کے بعد. چلا کیا کرے گا قیامت کے بعد. فنا کرنے پر خوش ہے کیوں مولوی، فنا کرنے پر خوش ہے کیوں مولوی. یہ کیا کیا کرے گا قیامت کے بعد. یہ دنیا اگر ختم ہو جائے گی، یہ دنیا اگر ختم ہو جائے گی، جلا کیا کرے گا قیامت کے بعد. بتا زین چارہ گری کے سوا، بتا زین چارہ گری کے سوا، ادا کیا کرے گا قیامت کے بعد. بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت، بڑی اچھی. ہم نے نظمیں بھی سنی اور زین کی شاعری بھی سنی، اور میں
मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक नौजवान, जिसे उभरता हुआ शायर नहीं कहना चाहिए, मैं समझता हूँ शायर है और बहुत अच्छा नौजवान शायर है। लुबना, आपने कैसा महसूस किया इसके बारे में? मोची दरवाज़ा की खूबसूरती यही है कि यहाँ हमें हर रंग के लोग मिलते हैं। हमारी ये कोशिश होती है हम अपने नाज़रीन के लिए इर्द गिर्द के लोगों में से ऐसे खूबसूरत लोग तलाश करके लाएं और जो मोची दरवाज़े की रौनकें थीं, जो बहारें थीं, हम उन्हें कायम रखें, वैसा ही बना दें, वैसा ही माहौल आपको दिखाएं कि वहाँ पे लोग कैसे इकट्ठे होते थे और अपना आप बयान करते थे। आज ज़ैन को देख के आपको यकीनन लगा होगा कि ये हमारे मोची दरवाज़े का एक खूबसूरत किरदार, एक शायर छोटी सी उम्र में इतनी पुख्ता बात करता है, इतनी खूबसूरत बात करता है। डेफिनेट आपको ये बहुत पसंद आया होगा। इसी पे आप हमारे प्रोग्राम को रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारे लिए आपका प्यार है और ज़ैन के लिए मोहब्बतें हैं। आप हमारा प्रोग्राम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये है असल आपकी मोहब्बत ज़ैन के साथ।